وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ اس سے پہلے تختی نمبر 21 کی پڑھائی ہوئی تھی، حروف مقطعات. آج بہت اہم سبق ہے، تختی نمبر 22. دیکھو، نورانی قاعدہ میں غنہ کرنے اور نہ کرنے کی ٹوٹل 5 تختی ہے. کتنی تختی ہے؟ 5. 5 میں سے 4 غنہ کرنے کی ہے، غنہ یا اخفا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر یا چھپا کر پڑھنے کی تختی 4 ہے ٹوٹل. کون کون ہے؟ تختی نمبر 10، 22، 23 اور 24. یہ غنہ کرنے کی تختی ہے. اور تختی نمبر 9 یہ غنہ نہ کرنے کی تختی ہے. لیکن اس میں سے تختی نمبر 22 میں 3 حصہ ہے. اس میں سے ایک حصے میں غنہ نہیں کرنا ہے، 2 حصے میں غنہ کرنا ہے. اور تختی نمبر 24 میں بھی میں ٹوٹل 6 حصے ہیں. تختی نمبر 24 میں ٹوٹل 6 حصے ہیں. 6 میں سے 4 حصوں میں غنہ کرنا ہے اور 2 حصوں میں غنہ نہیں کرنا ہے. وہ ہم تختی نمبر 24 میں بتائیں گے. آج تختی نمبر 22 ہے. اس میں تم لوگ سمپل سمجھ لو کہ 3 پوائنٹ ہے، یعنی 3 قاعدہ ہے، اور 3 قاعدہ میں سے 2 قاعدے میں غنہ ہوگا اور 1 قاعدے میں غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب دیکھو تختی لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سمجھو اچھے سے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے. اس سے پہلے تم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے نون ساکن کا قاعدہ، یعنی نون ساکن کے بعد اگر کوئی حرف آئے یا تنوین کے بعد کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا، غنہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب تم لوگوں نے پڑھا. آج اس تختی کے اندر میم ساکن کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آئے گا تو غنہ ہوگا اور کون سا حرف آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا. اس کے بارے میں دیکھو کیا لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے. اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے لہم، یہاں دیکھو کہ میم ساکن ہے، یہ میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد یہ کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب اس میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. پہلے والے میم کو دوسرے والے میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ لہم، پڑھو جی. یعنی غنہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی آواز کو، میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا ٹھہر کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. غنہ کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے. یہ تو وہ پہلا حصہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ادغام شفوی کہتے ہیں. ادغام کا قاعدہ جو ہے نا وہ تختی نمبر 24 میں آئے گا کہ ادغام کہتے کسے ہیں. اصل میں ادغام کے معنی آتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا دینا. کیا معنی آتے ہیں؟ ایک ملا دینا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ادغام. اب یہاں پر ایک حرف میم دوسرے حرف میم میں مل رہا ہے پورا. ٹھیک ہے؟ اور ایسا مل رہا ہے کہ ہم 2 میم نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ایک ہی میم پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک ہی میم پڑھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے سچ میں تو ہم صرف اس میم کو پڑھ رہے ہیں، تشدید والے میم کو. سمجھ میں آیا؟ صرف تشدید والے میم کو دیکھا جائے تو، کیونکہ ہم لہم ما پڑھ رہے ہیں، لہم ما نہیں پڑھ رہے ہیں. لہم ما نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ لہم ما یہ غلط ہے. لہم ما یہ غلط ٹون ہے، غلط آواز ہے. لہم ما یہ صحیح ہے. تو دیکھا جائے تو اصل میں ہم لوگ دوسرے والے میم کو ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک میم دوسرے میم میں مل رہی ہے، اس لیے اس کو ادغام کہتے ہیں. تو ادغام شفوی کہتے ہیں. یہ تو ہوا. نمبر 2، اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا کر کے بھی پڑھیں گے. صرف غنہ نہیں، اخفا بھی ہوگا وہاں پر، یعنی اخفا کی بھی آواز آئے گی. اس کی آواز کو، اخفا کا مطلب آواز کو ناک میں چھپانا، غنہ کا مطلب آواز کو ناک میں لے جانا، اور اخفا کا مطلب آواز کو ناک میں چھپانا. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھو غنہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ اخفا کر کے بھی پڑھیں گے. جیسے ہم بہم، پڑھو ہم. ہاں، یہ جو ہم بہم ہے تو اس میں ہم اس حرف کو میم کو صرف غنہ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں. یہاں پر اس حرف کو میم کو صرف غنہ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں. غنہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ملا دینا، پھر اس کے بعد اس کی آواز کو ناک میں لے جانا. لیکن ہم کو ہم پڑھ رہے ہیں اور با کو با پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں, تھوڑا سا غنہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا اخفا کر رہے ہیں. سمجھ میں آئے؟ میم کی آواز کو ناک میں لے جا بھی رہے ہیں اور ناک میں چھپا بھی رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. سمجھ میں آئے؟ تو اس کو کہتے ہیں غنہ کے ساتھ اخفا کر کے پڑھنا. تو یہ کیا لکھا ہے اس کی مثال میں, ہم بہم. اب اس میں اسے کیا کہتے ہیں, اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں. اخفا کا مطلب بتا چکا ہوں کہ اخفا کا مطلب نون کی یا میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا, اور غنہ کا مطلب لے جانا, صرف لے جا کر پڑھنا. ٹھیک ہے, جیسے ان, ان, ام, ثم, یہ سب ہوا غنہ. کیا ہوا؟ غنہ. اسی میں جیسے لہم ما, یہ ہوا غنہ. ٹھیک ہے, اور چھپانا جیسے تستمعوا, یہ یہ جو ہے نا نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. اسی طریقے سے یہاں پر ہم بہم, یہاں پر بھی آواز, تھوڑی سی آواز ناک میں چھپ رہی ہے. نمبر 3 دیکھو, اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے, خاص طور پر واو اور فا, تو میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. اب یہاں پر میم کو ظاہر کرنا ہے, جیسے اظہار میں نون کو ظاہر کیا گیا تھا, ویسے یہاں پر میم کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے, پڑھیں گے. جیسے ہم فیہا, اب یہاں پر ہم فیہا, یہاں پر ہم جلدی کر کے پڑھ رہے ہیں, میم کو ہم ظاہر کر رہے ہیں, کھینچ نہیں رہے ہیں, نہ غنہ کر رہے ہیں اس پر اور نہ اخفا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں, یہاں پر اظہار کر رہے ہیں. تو اسے کیا کہتے ہیں, اظہار شفوی. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. اب یا تو نون کی آواز کو ظاہر کریں گے تو اس میں اظہار نون ہوگا, اور یہاں پر میم کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں تو اظہار میم, یعنی میم کو ظاہر کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ گیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, اظہار شفوی کہتے ہیں. اب نیچے والا سبق پڑھو, کتاب کھول لو سب لوگ, پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 22. میم ساکن کے قاعدے. نمبر 1, اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے لہم ما, اسے ادغام شفوی کہتے ہیں. نمبر 2, اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ ساتھ اخفا کر کے بھی پڑھیں گے. جیسے ہم بہم, اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں. نمبر 3, اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے, خاص طور سے واو اور فا آئے, تو میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. جیسے ہم فیہا, اسے اظہار شفوی کہتے ہیں. چلیے اب ایک لائن سے ہر پیراگراف کے اوپر میں ٹائٹل لکھا ہوا ہے. اس سب سے پہلا والا ہے ادغام شفوی 2 لائن کا, پھر اس کے بعد ہے اخفاء شفوی 2 لائن کا, پھر اس کے بعد ہے اظہار شفوی 2 لائن کا. دیکھو اس کو, ادغام شفوی. الیکم مرسلون. یہاں پر جہاں پر آیت کا نشان ہوگا نا وہاں پر ہم رک جائیں گے. ٹھیک ہے, حمزہ زیر ای, لام یا زبر لی, الی, کاف میم پیش کم,
الیکم میم را پیش مر الیکم مر سین زبر س الیکم مرس لام واو پیش لو الیکم مرسلو نون زبر ن الیکم مرسلون مر میں را کو پر کرنا ہے مرسلون. اس کے بعد دیکھو لہم ما یشاؤون لہم ما پر تم غنہ نہیں کیے لہم ما یشاؤون لام زبر لا حامیم پیش ہم لہم میم الف زبر ما لہم ما یا زبر یا لہم ما یا شین الف مد زبر شا لہم ما یشاء حمزہ واو پیش او لہم ما یشاء نون زبر ن لہم ما یشاءون اس کے بعد دیکھو فی قلوبہم مرض مرض ہاں وا کو بھی پر کرنا ضاد کو بھی نکالنا مرض فا یا زیر فی قاف پیش قو فی قو لام واو پیش لو فی قلو با زیر بی فی قلوب حامیم زیر ہم فی قلوبہم میم زبر م فی قلوبہم را زبر و فی قلوبہم مرض ضاد دو پیش ضن فی قلوبہم مرض اس کے بعد ادغام شفوی کا لاسٹ والی مثال فہم معرضون فا زبر فا حامیم پیش ہم فہم میم عین پیش مع فہم مع را زیر ری فہم معری ضاد واو پیش ضو فہم معرضو نون زبر ن فہم معرضون. دیکھو اس میں ادغام شفوی کی چاروں مثالوں میں ہر میم دوسرے میم سے مل رہا ہے.
ٹھیک ہے, ہر میم دوسرے میم سے مل رہا ہے اور وہاں پر غنہ ہو رہا ہے. الیکم میں کم والی میم مرسلون کے میم سے مل رہی ہے. لہم ما یشاؤن میں لہم والی میم ما یشاؤن والی میم سے مل رہی ہے. فی قلوبہم میں ہم والی میم مرضون والی میم سے مل رہی ہے. فہم معرضون میں ہم والی میم دوسرے میم سے مل رہی ہے, اور یہاں پر غنہ ہو رہا ہے کیونکہ قاعدہ یہاں پر جاری ہو رہا ہے نا کہ میم ساکن ہے, اگلا پہلا والا میم ساکن ہے, اس کے بعد میم آ رہا ہے, تو میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو کیا ہوگا, میم کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے, اس لیے یہاں پر غنہ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو پیراگراف ہے وہ اخفاء شفوی والا ہے. دیکھو پڑھو, اخفاء شفوی. اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے اس میں نون پر غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نون پر کیا ہو رہا ہے, غنہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تشدید ہے. ٹھیک ہے, نون مشدد, اس لیے غنہ ہو رہا ہے. دیکھو, ان ربہم بہم, ہاں حمزہ نون زیر ان, نون زبر ن, ان رب زبر رب, ان رب, با زبر با, ان رب, حامیم پیش ہم, ان ربہم, با زیر بی, ان ربہم بی. تم نون پر غنہ نہیں کیا, ان پر غنہ کرو, ان ربہم بی. حامیم زیر ہم, ان ربہم بہم. اس کے بعد دیکھو, اس میں میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, با آ رہا ہے, اس لیے کیا ہوگا یہاں پر اخفاء شفوی, اخفا کر کے پڑھیں گے, غنہ کے ساتھ ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. آگے والا دیکھو, ترمیہم بحجارۃ, تر شبینہ تمہارا را نہیں نکلا, ترمیہم بحجارۃ, تا زبر تر, میم یا زیر می, ترمی, ترمی, حامیم زیر ہم, ترمیہم, با زیر بی, ترمیہم بی. حا زیر حی, ترمیہم بحی. جیم الف زبر جا, ترمیہم بحجا, بحجا. ہا پر یہاں پر محنت کرنا, نکلتا نہیں ہے جلدی. بحجا, را زبر را, ترمیہم بحجارہ, تا دو زیر تن, ترمیہم بحجارۃ. اس کے بعد دیکھو, وما ہم بمؤمنین, واو زبر وا, میم الف زبر ما, وما, حامیم پیش ہم, وما ہم, با زیر بی, وما ہم بی. میم حمزہ پیش مو, وما ہم بمؤ, میم زیر می,
وما هم بمؤمن نون یا زیر نی وما هم بمؤمنی نون زبر ن وما هم بمؤمنین. اس کے بعد یہ اخفاء شفوی کا اخفاء شفوی کی لاسٹ والی مثال دیکھو. فبشرهم بعذاب، یہاں پر شر نہیں بولنا، فبشر را باریک، فبشرهم بعذاب، فا زبر ف، باشین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، شر نہیں شر، فبشر، حامیم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، فبشرہم بی، عین زبر ع، فبشرہم بع، ذال الف زبر ذا، فبشرهم بعذاب، بعد زیر بن، فبشرهم بعذاب. یہ اخفاء شفوی والا پیراگراف ختم ہو گیا. اس میں ہر ایک میم کے بعد، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے ہر مثال میں، اس لیے وہاں پر غنہ کے ساتھ ساتھ اخفا کر کے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. قرآن میں جہاں جہاں پر بھی تمہارے سامنے آئے میم ساکن کے بعد میم، آٹومیٹکلی غنہ کرنا ہے. قرآن میں جہاں جہاں آئے میم ساکن کے بعد با، آٹومیٹکلی غنہ کے ساتھ اخفا کر کے بھی پڑھیں گے. سمجھ میں آیا؟ اب آخری پیراگراف اظہار شفوی. ہم فیہا، اس میں ہر ایک مثال کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی جلدی پڑھیں گے، میم کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم فیہا، حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا. اس کے بعد لکم دینکم، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم. اس کے بعد لم یلبسو، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یلب، سین واو پیش سو، لم یلبسو. اگلی مثال میں دیکھو اظہار شفوی کے ساتھ ساتھ بیچ میں اخفا آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر اخفا کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا. ام لم تنذرہم، ہاں ام لم میں تو کیا ہو رہا ہے؟ اظہار شفوی ہو رہا ہے، لیکن تنذر میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد غال آ رہا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے. کیسے پڑھیں گے دیکھو. ام لم تنذرہم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم،
ام لم تانون پیش تو ام لم تو ذال غازیر ذر ذر نہیں ذر ام لم تنذر حامیم پیش ہم ام لم تنذرہم پھر ذرہم پڑھ رہا ہے. ارے واو پر نہیں کرنا ہے, باریک کرو نا. ذرہم. آخری دیکھو لہم اجر اجر لام زبر لا حامیم پیش ہم لہم حمزہ جیم زبر اج لہم اج غاد پیش رن لہم اجر رن. زور سے پڑھنا کمال نہیں ہے, اچھا پڑھنا کمال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چلو یہ تختی تو ہو گئی مکمل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.